معراج تو آقا کو ملی ہے، ہمیں کیوں خوشی ہے؟ جس سے پیار ہونا اس کے ہر عروج سے پیار ہوتا ہے، اس کے ہر انعام سے پیار ہوتا ہے۔ اچھا یہ تقسیم آج سے نہیں ہے، یہ 1400 ایئر سے پرابلم ہے۔ کچھ لوگ اس دن بھی پریشان ہوئے تھے جب معراج ہوئی نا، تو اس دن بھی کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کے تھوڑے حصے میں آپ جناب بیت المقدس بھی ہو کر آ گئے، آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے۔ آرگیومنٹ ہوا تھا، مکے میں ہنگامہ ہو گیا تھا، کفار مکہ مذاق اڑا رہے تھے۔ ارے وہ گئے تو تھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ اور جہاں کر کہا تھا، اے ابوبکر جس نبی سے محبت کرتے ہو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بتاؤ میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے۔ اب پتہ ہے یہ کتنا مشکل تھا سمجھنا ان کے لیے۔ عقل یہ کہتی ہے کیونکہ بیت المقدس کی جو جرنی تھی فرام مکہ ٹو فلسطین، اٹس اباؤٹ 1 month جرنی، 1 مہینے کا گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر تھا، مہینہ جانا مہینہ واپسی، اور رات بھی نبی پاک یہاں ہیں، فجر میں بھی یہاں ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں رات ہو کر آیا ہوں۔ بڑا شور مچا، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں۔ اچھا لوگوں نے بڑا آرگیو کیا، اے ابوبکر یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تھوڑی دیر میں اتنا بڑا سفر کیسے ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں بھی مانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں رب ایک ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں مانتا ہوں ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں جبریل قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں، میں نے دیکھا نہیں جبریل کو قرآن لاتے ہوئے، قرآن میں نے مانا رب کی کتاب ہے۔ نہ قیامت دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، جب میں تمام چیزوں کو بن دیکھے مانگتا ہوں، تو جب میرے آقا فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں۔ اچھا اب تھوڑا سا لاجیکلی بھی سمجھا دو، ینگسٹر بیٹھے ہیں آج کل بڑی کنفیوژنز پھیلائی جاتی ہیں، یار یہ معراج جو ہوئی تھی نا یہ خواب میں ہوئی تھی، انکار تو کر نہیں سکتے، قرآن میں ذکر ہے، تو کہتے معراج ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی۔ اب میں ذرا لاجیکلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کا بچہ صبح اٹھے آپ کے برابر میں سویا ہو اور کہ ابو رات میں لندن بھی گیا تھا، امریکہ بھی گیا، پھر آنکھ کھلی تو آپ کے برابر میں سویا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا سو جا، میں بھی رات بھر گھومتا ہی رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خواب میں تو ساری دنیا ہی گھوم رہی ہے نا، تو اس میں اچھا اب مزے کی بات دیکھو، جو 27 رجب کی صبح مکے میں آرگیومنٹ کریٹ ہوا، سچ بات بتاؤں یہ ہمارا بھلا ہو گیا۔ مجھے ایک بتاؤ بات جھگڑا کیا ہوتا اگر نبی پاک یہ اعلان فرمایا ہوتا میرے آقا نے کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا ہوں، تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ یہ اعتراض بتا رہا ہے، یہ آرگیومنٹ بتا رہا ہے کہ میرے آقا کا دعویٰ یہ تھا کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں، یہ سیر میں نے فزیکلی کی ہے، یہ آرگیومنٹ بتا رہا ہے، یہ کفار مکہ کا اعتراض بتا رہا ہے کہ نبی پاک نے 27 کی مارننگ ریویل یہی کیا تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس گیا ہوں۔ ایمان والے اس وقت بھی مان گئے تھے، ایمان والے آج بھی مان رہے ہیں، ایمان والے اس وقت بھی خوش تھے، ایمان والے آج بھی خوش ہیں۔ اس وقت بھی ابو جہل کو پرابلم تھا، آج بھی کچھ لوگوں کو پرابلم ہے، وہ پرابلم مناتے رہیں، ہم خوشیاں مناتے رہیں گے، اور اللہ ہمیں نبی پاک کے بارے میں ہمیشہ پازیٹو اور خوشیاں منانے والا ہی رکھے۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ فرام دیٹ ڈے صدیق اکبر صدیق کہلانے لگے، کیونکہ تصدیق کی، آپ نے بن دیکھے تصدیق کی اور خوشی بنائی۔ وہ پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اللہ کرے ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ایسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کویسچن تو وہ کرے جس نے باقی ساری چیزوں میں کویسچن کیا ہو، اللہ کو ہم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو آقا نے فرمایا رب ایک ہے، ہم نے مان لیا، کتاب بتائی کہ یہ قرآن ہے، ہم نے کہا رب کا کلام ہے۔ جب ساری باتیں نبی پاک کی مان رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جنت میں جانا ہے، دوزخ میں نہیں جانا ہے، وہاں عذاب ہے، قیامت آنے والی ہے، ہمیں تو سب ملا آقا کے صدقے ہے۔ تو یہی آقا جب فرماتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے تو یقیناً ہوئی ہے، اور سنو یہ آقا معراج کی رات بھی تمہیں بھولے نہیں ہیں، وہاں پھر بھی تمہیں یاد رکھا ہے۔